بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے پر نور اور پر کیف ماحول میں ادارہ صراط مستقیم کی طرف سے فہم دین کورس کے 22ویں سبق میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کے لیے یہ کورس دونوں جہاں میں ہماری عظمتوں کا سبب بنائے اور خالق کائنات جل جلالہ اس کے لفظ لفظ کو ہمارے لیے روشنی اور خوشبو کی حیثیت عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حواس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع بھی اپنی حیثیت کے لحاظ سے اور نوعیت کے لحاظ سے نہایت اہم موضوع ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے جو حواس عطا کیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حواس کے لحاظ سے بھی باقی تمام مخلوقات سے ایک منفرد حیثیت رکھتے ہیں، اور آج کی گفتگو کا تعلق صرف حواس خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، چھونے کی قوت، چکھنے کی قوت اور سونگھنے کی قوت، ان کے لحاظ سے رسول اکرم خالق کائنات جل جلالہ نے کتنی انفرادیت عطا فرمائی ہے
اور اس لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں کس قدر زیادہ ہیں۔ ان کے علاوہ حواس باطنہ ہیں یا بالخصوص نبوت کے خصوصی حواس، اس وقت گفتگو حواس ظاہرہ خمسہ کے لحاظ سے ہے۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 125 کی تلاوت کی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ well knows where to place his messengership۔ خالق کائنات جل جلالہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس مقام پہ رکھے گا اور روز ازل سے اس نے کن لوگوں کو اپنی رسالت کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا جب اس عرب کے ماحول میں اظہار ہو رہا تھا تو کئی لوگوں کو رشک پیدا ہو رہا تھا کہ خالق کائنات جل جلالہ یہ نبوت ہمیں عطا فرماتا۔ بالخصوص ولید بن مغیرہ کا یہ تقاضا تھا اور اس کے حامی بڑے دلائل دیتے تھے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس فلاں صلاحیت بھی ہے، مال اتنا زیادہ ہے، نبوت اس کو ملنی چاہیے تھی۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، جو رسول بنانے والا ہے اس کو خود پتہ ہے کہ رسالت کس جگہ سجتی ہے اور کون سے مقامات اور سینے ہیں جہاں پہ رسالت کو رکھا جائے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے ازل سے ایسی شخصیات کا انتخاب کیا اور سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق کیا اور سب سے پہلے آپ کو ظہور کے مرحلہ پر سب سے بعد میں فیض کر کے ختم نبوت کا تاج آپ کو پہنا دیا اور آپ کو اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو ایسے حواس عطا فرمائے کہ جن کی بنیاد پر ہر شخص یہ خود عقلی طور پر بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبوت ایک ایسی انفرادیت اور ایسی عظمت ہے کہ جو رب کائنات جل جلالہ ازل سے اپنے منتخب بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حواس خمسہ میں سے سب سے پہلے آپ کی جو بات کو سننے کی صلاحیت ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ مسند امام احمد میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 173 پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے اجتماع میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ کچھ بھی دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ بھی سن لیتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اسمع ما لا تسمعون، ایسی آوازیں بہت سی ہیں جو تمہارے کانوں کو سنائی نہیں دیتی اور میرے کانوں کو وہ سنائی دیتی ہیں۔ اس تمہید کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان سے ایک آواز آئی ہے، میرے صحابہ تم نے نہیں سنی لیکن میں نے وہ آواز سنی ہے۔ آسمان سے جو آواز آئی ہے اس آواز کو ہی میں نے نہیں سنا، میں اس کے سبب کو بھی جانتا ہوں کہ آواز کیوں نکلی ہے اور وہ نکلنی چاہیے تھی۔ عتیت عربی زبان میں اس آواز کو کہتے ہیں جو لکڑی کی بنی ہوئی چیز کی چولوں سے آواز آتی ہے۔ جب بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو چولوں سے آواز پیدا ہوتی ہے، ایسی آواز آسمان سے جب نکلی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں اس آواز کو سنا، اور یہ کوئی 4-5 میل کی دوری سے سننے کا عمل نہیں تھا،
حدیث صحیح کے مطابق زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. تو اتنی دوری سے جو آواز نکلی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں کے ساتھ کہ صحابہ کو متنبہ کر کے اسمع ما لا تسمعون، وہ آوازیں جو تم نہیں سنتے میں وہ بھی سنتا ہوں، اتنی دور سے آواز نکلی تھی اور وہ آواز میں نے سنی. وحق لها ان تئتا، اور آسمان کا حق بنتا ہے کہ اس کی یہ آواز نکلے. لیس فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ. فرمایا کہ اس آسمان میں کوئی جگہ بھی 4 انگلیوں کے برابر بھی خالی نہیں کہ جس میں کسی فرشتے نے سجدے میں سر نہ رکھا ہو. تو چونکہ آسمان سارا بھر گیا ہے، لیس فیہا موضع اربع اصابع، 4 انگلیوں کے برابر بھی کہیں جگہ خالی نہیں ہے، پورے آسمان پر فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. تو اس بنیاد پر آسمان پر جو رش ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پہ آسمان کی یہ آواز نکلی ہے، فلک کی اس آواز کو میں نے سن لیا ہے. اب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جہاں اس سے ہمیں سماعت کا اندازہ ہو رہا ہے، وہاں رؤیت کا پتہ بھی چل رہا ہے کہ مشاہدہ کہاں تک ہے، اور آسمانوں کی جو آبادی ہے اس کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع مطالعہ کتنا ہے کہ ایک ہے آسمان کو اجمالی طور پر جاننا اور ایک ہے آسمانوں کے چپے چپے کو جاننا. تو چپے چپے کو جانتے ہوئے یہ فرما دیا کہ کوئی چپا بھی خالی نہیں ہے کہ جس میں فرشتے نے سر نہ رکھا ہو. اب سماعت کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ جب اتنی دور سے سن سکتے ہیں تو یہاں سے تو مدینہ شریف ایسا دور ہی نہیں ہے کہ اس سماعت میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ آ جائے. اور جب زمین پر تھے تو آسمان کی آواز کو سن لیا، اور جب آسمان پر تھے تو صحاح میں حدیث شریف ہے یا بلال سمیت دفع نالیک بین یدی فی الجنہ، کہ جب بلال مکہ شریف میں چل رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر موجود تھے تو فرمایا جنت میں اپنے آگے آگے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کی پاور ہے اور سننے کی طاقت ہے کہ جس کو ہم کسی پیمانے کے ساتھ محدود طور پر بیان نہیں کر سکتے. اس کی ایسی عظمتیں ہیں کہ ہمارا طائر فکر اس کی بلندیوں تک پرواز نہیں کر سکتا. دوسری طرف اس سماعت میں یہ عظمت ہے کہ عمومی طور پر دور سے سنے یا قریب سے الفاظ کا ہونا ضروری ہے. اگر الفاظ ہوں گے تو کانوں میں سننے کی صلاحیت ہے، اگر الفاظ حروف اور صوت نہیں ہوگی تو کان نہیں سن سکیں گے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان وہ کان ہیں کہ جن کے لیے سماعت کے لحاظ سے لفظوں کا ہونا ضروری ہی نہیں ہے. اگرچہ الفاظ بھی نہ ہو، آواز بھی نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک پھر بھی بات کو سن لیتے ہیں. اس سلسلہ میں ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کی ایک یہودیہ نے ایک بکری روسٹ کی اور اس کو زہر آلود کیا، اور بالخصوص زیادہ زہر اس کی اگلی ٹانگوں میں شامل کیا. اسے پتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس میں زیادہ زہر ملا کر اہدتھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بکری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے میں پیش کر دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ موجود تھے، آپ نے اس سے کھانا شروع کر دیا. فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذرا، آپ نے بکری کی دستی پکڑ لی اور اگلی ٹانگ کا گوشت کھانا شروع کیا. صحابہ کرام علیہم رضوان بھی ساتھ تھے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا، فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے صحابہ ہاتھ پیچھے ہٹا لو اور بکری کا گوشت تناول مت کرو. وارسل الی الیہودیہ، اور اس یہودیہ کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو بلایا.
جب وہ پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اسممت هذه الشاة، کیا تم نے اس بکری میں زہر ملایا تھا؟ تو وہ کہنے لگی من اخبرک، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ میں نے زہر تو ملایا تھا، اور میرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اگر سچے نبی ہوں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا، اور اگر جھوٹے ہوں گے تو پھر ویسے یہ ختم ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے۔ میں نے زہر تو ملایا ہے، لیکن آپ کو یہ اطلاع کس نے دی ہے اور آپ کو خبر کس نے دی ہے؟ خبر کے الفاظ تھے من اخبرک، آپ کو خبر کس نے دی کہ اس میں زہر موجود ہے؟ میں نے بڑی خفیہ پلاننگ سے ملایا تھا اور آپ تک پہنچایا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں، آپ کو اس کا پتہ کیسے چل گیا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اگلی ٹانگ کا گوشت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اخبرتنی ہذہ ما فی یدی الذراع، یہ میرے ہاتھ میں جو بکری کی اگلی ٹانگ کا گوشت ہے، اس نے مجھے بتا دیا ہے کہ مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اخبرتنی، مجھے خبر دی، ہذہ فی یدی، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس نے مجھے خبر دے دی، اسی گوشت نے مجھے خبر دے دی کہ میرے اندر زہر موجود ہے۔ اب لفظ خبر کا اطلاق کیا، حالانکہ یہاں پر کوئی لفظ نہیں، کوئی حرف نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی جملہ نہیں۔ اگر یہ بکری بولتی تو تب جب زندہ ہوتی، تو اس وقت بھی اس کی زبان بولتی، اس کی ٹانگ نہ بولتی۔ اب تو ذبح ہو چکی ہے، روسٹ ہو چکی ہے، اور آگ پہ اس کو یعنی اتنی بار پکایا جا چکا ہے، اور پھر اس کا بدن کٹ چکا ہے، اور اس کی ٹانگ اس کے بدن سے جدا ہو چکی ہے۔ اگر زندہ ہوتی اور پھر بولتی تو زبان کے لفظ، زبان کی آواز جو ہے وہ سنائی دیتی، لیکن ترجمہ پھر بھی نہ آتا۔ یہ سماعت نبوی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے روسٹ ہو جانے کے باوجود، اس کا بدن کٹ جانے کے باوجود، اس کی اگلی ٹانگ کی بوٹی کی آواز کو سن لیا ہے، اور سن کر یہ بتا دیا ہے کہ میرے صحابہ اس کو کھانے سے اجتناب کرو، اس واسطے کہ اس میں زہر شامل کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت اس لحاظ سے بھی مختلف ہے کہ بعض مقامات جہاں پر اوروں کو آواز آتی ہے لیکن وہ اس آواز کا ترجمہ نہیں سمجھ سکتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ نے توفیق دی ہے کہ جیسی بھی بولی ہو آپ فوراً اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یہاں تک انسان تو انسان رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کی بولیاں بھی جانتے ہیں، اس واسطے کہ جب اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے ہر مخلوق کے لیے، تو ہر مخلوق کی بولی کا علم بھی دیا ہے، اور ہر مخلوق کی بولی کو سن کر اس کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی واسطے شرح السنہ میں یہ حدیث شریف ہے، حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک اونٹ آ گیا، فلما رآہ البعیر، جب اونٹ نے آپ کو دیکھا، جرجرا، آواز نکالی، فوضع جرانہ، اور اپنی گردن کا اگلا حصہ نبی علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو گفتگو تھی وہ سن لی اور اس کے مالک کو بلا لیا۔ اب جب وہ آواز نکال رہا تھا تو وہ آواز سب سن رہے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو آواز نکال رہا ہے اس کا معنی کیا بنتا ہے، مفہوم کیا ہے، اور اس اونٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت کا یہ کمال ہے کہ آپ نے جب اس آواز کو سنا تو اس کے مطلب کو بھی یوں سمجھا کہ فوراً اس کے مالک کو بلا کر یہ فرمایا انہ شکا کثرت العمل وقلت العلف، یہ اونٹ شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک چارہ تھوڑا ڈالتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، لہذا یا تو تم یہ مجھے فروخت کر دو، میں خود اس کا بندوبست کرتا ہوں، تو یا پھر اس کے چارے کا خیال کیا کرو۔ اب اونٹ کو جو آواز اس نے پیدا کی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے اندر وہ جامع نظام اللہ نے رکھا ہے کہ جس طرح کا امتی ہو اس کی فریاد کو سن سکتے ہیں،
اور سمجھ سکتے ہیں اور اس کی داد رسی فرما سکتے ہیں، جو وہ مانگتا ہے اس کو عطا کر سکتے ہیں۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ یہ جو لینگویجز ہیں، مختلف بولیاں ہیں، ان کا معاملہ تو آسان سا ہے۔ اب ہم 1-2 سال کا کورس کر کے کسی بھی لغت یا زبان میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن کون ہے کہ جو زندگی بھر اپنی زندگی گزار کے بھی اونٹ کی بولی کے سارے مطالب کو حاصل کر سکے، اور اس طرح کہ وہ چاہتا کیا ہے، تقاضا اس کا کیا ہوتا ہے۔ تو اس امر سے یہ پتا چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے عظمت دی ہے اور خود اعلان کر دیا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہم نے ہر رسول کو اپنی قوم کی زبان دے کر بھیجا ہے، مطلب جن کی طرف ان کو بھیجا گیا ان کی زبان کو سننے اور سمجھنے کی توفیق بھی دی گئی ہے۔ تو چونکہ ہمارے نبی علیہ السلام تمام مخلوقات کی طرف رسول بن کے آئے ہیں، لہذا ہر ذرے کی بولی بھی جانتے ہیں اور اس کے مطالب کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ اب اس مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مفہوم بیان کیا تو مناسبت یہ تھی کہ آخر اونٹ کو بھی تو پتا چل گیا کہ یہ ہے کہ میں جن کی امت میں ہوں، ورنہ اور بھی قدم تو تھے لوگوں کے، سر کہیں اور رکھ لیتا۔ اس نے تلاش کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھا ہے اور پھر اپنی آواز نکال رہا ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے اتنے وسیع خزانے عطا فرمائے ہیں، وہ بول رہا ہے تو محبوب علیہ السلام اس کی آہ کو سنتے بھی ہیں اور سن کے اس کا جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری قوت دیکھنے کی قوت ہے۔ دیکھنے کی قوت کے لحاظ سے بھی آپ کی انفرادیت ہے، سننے کی قوت کے مضمون میں بہت وسعت ہے، اور بالخصوص وہ احادیث جو تم نے پیچھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع میں سماعت کر لی ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام، کائنات کے جس کونے میں بھی کوئی مجھے سلام کہتا ہے وہاں سے ہی اس کے سلام کو سنتا ہوں اور جواب بھی عطا فرماتا ہوں۔ تو وہ ایک جامع سماعت ہے کہ جس کے اتنے شعبہ جات ہیں کہ آپ ظاہری حیات میں جاگتے ہوتے تھے پھر بھی سن لیتے تھے، سو رہے ہوتے تھے پھر بھی سن لیتے تھے۔ یہی حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، وادی کے کنارے پر ایک درخت آیا اور وہ واپس چلا گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے پوچھا کہ آج تک یوں درختوں کو میں نے چلتے پھرتے نہیں دیکھا، یہ درخت کیا کرنے آیا تھا؟ تو اب بظاہر جاگ تو حضرت یعلا رہے تھے، بتانا ان کو چاہیے تھا کہ درخت کیا کرنے آیا ہے، لیکن پوچھتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس واسطے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، بخاری شریف میں ہے، فرمایا آنکھیں سوتی ہیں دل بیدار رہتا ہے۔ تو دل کے بیدار رہنے کا مطلب کیا ہے کہ جو کوئی کہتا ہے میں اس بات کو سنتا ہوں اور اس بات کو سن کے سمجھتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ تو پتہ کیا چلا جو اس وقت نیند کی حالت میں سماعت معطل نہیں ہوئی تو آج بھی وہ سماعت معطل نہیں ہے۔ اگر حالت نیند کے اندر کوئی سلام کہہ رہا تھا تو محبوب علیہ السلام سن رہے تھے اور حضرت یعلا کو بتا رہے تھے شجرۃ استأذنت ربها عز وجل ان تسلم علی، کہ یا اللہ یہ ایک امتی ہے میرا، کب سے تڑپ رہا تھا کہ مجھے سلام کہے، یہ وہاں جا نہیں سکا تھا، اب میرا ادھر گزر ہوا تو اس کے جذبات مچل پڑے، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے، میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا یہ غلام آ گیا ہے۔ فرمایا یہ تو سلام کہنے کے لیے آیا ہے اور سلام کہہ کے واپس جا رہا ہے۔ تو جو اس وقت حالت نیند میں سن لیتے ہیں جبکہ نیند میں سماعت معطل ہو جاتی ہے، تو آج بھی اس سماعت کا یہ کمال ہے کہ جہاں سے ان کو آواز دی جاتی ہے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے سنتے ہیں اور اس پہ جواب مرتب فرماتے ہیں۔ دیکھنے کی قوت کے لحاظ سے بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 پر یہ حدیث شریف موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی، اور متعدد مقامات پر جو دیگر اس حدیث کا ذکر آتا ہے بخاری شریف میں، تو پس منظر اس کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرائی، آخری صف میں ایک شخص نے نماز میں غلطی کی، جب سلام پھیرا تو آپ نے اس کو نام لے کر بلا لیا۔ اس موقع پر
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، ہل ترون قبلتی ہاہنا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں تو میں صرف آگے ہی دیکھ رہا ہوتا ہوں؟ فرمایا ایسا نہ سمجھو، فواللہ لا یخفی علی خشوعکم ولا رکوعکم، خدا کی قسم ہے تمہارے رکوع بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے اور تمہارے دل کی حالت بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ میں نماز میں اگرچہ دیکھ آگے رہا ہوتا ہوں، لیکن جن کا میں میرے کارواں بنا ہوں، جو میرے پیچھے ہیں، میں سب کو جانتا ہوں، میں ان سے واقف ہوں۔ اور یہ الفاظ آگے تفصیل سے بیان کر دیے، انی لاراکم من وراء ظہری، میں تمہیں پیٹھ سے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اگرچہ آنکھیں میری آگے ہوتی ہیں اور میں توجہ آگے کیے ہوتا ہوں اور اللہ سے ہم کلام ہوتا ہوں، لیکن آخر نمائندگی تمہاری کر رہا ہوں اور تمہیں پہنچانا ہے تو توجہ تمہاری طرف بھی کرتا ہوں۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا رکوع مجھ سے چھپا ہوا ہے، جس طرح مرضی ہے وہ رکوع کرتا پھرے مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ فرمایا خدا کی قسم میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں ایسے ہی اسی وقت آگے دیکھتے ہوئے بھی پیچھے دیکھتا ہوں، اور اس انداز میں دیکھتا ہوں صرف تمہارا رکوع جو ظاہری حالت ہے یہی نہیں، میں تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں جو کہ دل کا معاملہ ہے اور دل کی حالت ہے۔ لہذا میرے پیچھے جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو پورے دھیان کے ساتھ کھڑا ہوا کرو، اس واسطے کہ میں تمہارے ظاہر اور باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر اپنی آنکھ کی رویت کی جو حیثیت بیان کی، مفسرین اور محدثین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں اب وحی کا کوئی تعلق نہیں، خود آنکھ میں یہ صلاحیت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں، وحی آ جائے تو پھر پچھلوں کا پتہ چلے کہ پچھلے کیا کر رہے ہیں، اور وحی نہ آئے تو پچھلوں کا پتہ نہ چلے۔ نہیں، یہ آنکھ کا کمال ہی ایسا ہے، اللہ نے دائمی طور پر اس کو دے رکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی شان یہ ہے۔ ہم محتاج ہیں کہ پیچھے دیکھنے کے لیے پیچھے پلٹ کے دیکھیں، پھر بھی اتنا نظر نہیں آتا کہ جتنا محبوب علیہ السلام کو آگے دیکھتے ہوئے نظر آتا ہے، کیونکہ من وراء ظہری کا تو یہ بھی مفہوم بنتا ہے کہ قیامت تک میرے پیچھے آنے والوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اور من ورائی من بعدی کے بھی الفاظ ہیں، تو پتہ چلا کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے دیکھنے کی ایسی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ ہم اپنی عقل کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کے دوسرے مقام پر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 پر یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شہداء احد کی قبروں پر تشریف لے گئے اور وہاں ایسے ہی جا کے نماز پڑھی جس طرح کے جنازہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان قبور پر جنازہ پڑھنے کے بعد واپس آ گئے اور منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ اس دن جو آپ نے تقریر کی تو وہ ایک ایسی جامع تقریر ہے کہ جس میں بہت سے اعتقادی مقامات جن کا تعلق بالخصوص نبوت کے لحاظ سے ہے ان کو واضح فرما دیا۔ تقریر کرتے ہوئے میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، انی فرط لکم، میرے صحابہ میں تمہارے لیے فرط ہوں۔ فرط کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا تم سے پہلے جاؤں گا اور تمہارے لیے جنت کا بندوبست کروں گا۔ فرط جو قافلے سے آگے نکل جائے اور قافلے کے پہنچنے سے پہلے پانی کا بندوبست کر لے، ان کے کھانے کا بندوبست کر لے کہ وہ بھی سارے اکٹھے آ جائیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی پرابلم نہ بن جائے۔ فرمایا میں تمہارے لیے فرط ہوں کہ دنیا میں پہلے چلا جاؤں گا آگے، امت ساری بعد میں آئے گی، لیکن ان کے جانے سے پہلے ان کے لیے جنت میں بندوبست مکمل کر چکا ہوں گا۔ دوسرا لفظ بولا، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، میرے صحابہ میں پوری امت کا شہید بھی ہوں۔ شہید گواہ، امت کا گواہ ہوں میں، اور آپ تو صرف ایک امت کے گواہ نہیں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ خالق کائنات کا فرمان ہے کہ ویسے تو ہر امت کا نبی ان کا شہید ہوگا، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ امام الانبیاء ہیں تو ہم نے آپ کو ساری امتوں کا شہید بنایا ہے۔ آپ ساری امتوں کی گواہی دیں گے، ساری امتوں کے جو واقعات ہیں وہ گواہی تب ہے جب وہ نظر کے نیچے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وقت وہ تھا جب آپ کا نور مشاہدہ کر رہا تھا اور پھر آپ کا ظہور ہو گیا تو آپ کو علی الاطلاق اللہ نے گواہ بنایا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام
اپنی امت کو بالخصوص اس وقت فرما رہے تھے انا شہید علیکم، میں تم پر گواہ ہوں، اور سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا، یہ نہ سمجھنا تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، میرا رب بھی تم پر رقیب ہے، وہ دیکھے گا، اور مجھے بھی اس نے گواہ بنا دیا ہے، لہٰذا ان دو پہروں کے درمیان تم نے رہنا ہے اور کبھی بھی غافل نہیں ہونا، زندگی کی ہر سانس میں یہ تصور کر کے اپنے ایمان کو مٹھاس تم نے عطا کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ جو بولا تو وہ کیا تھا؟ واللہ، خدا کی قسم ہے، انظر الی حوضی الان، میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر، وہ جو جنت کا حوض ہے، اس کی طرف دیکھنے کا الان کے ساتھ یہ لفظ بولا کہ یہ نہ کوئی کہے کہ ایک چمک پڑی پھر وہ غائب ہو گیا، فرمایا میرا حوض جہاں میں پیاسے امتیوں کو جام پلاؤں گا، اگرچہ میں یہاں فرش زمین پر ہوں اور وہ جنت بری کا ایک حصہ ہے، مجھے خالق کائنات جل جلالہ نے دیکھنے والی وہ آنکھ بھی ہے کہ درمیان میں 7 آسمان ہیں اور درمیان میں جو کچھ ہے اور جتنے بھی 9 خلا ہیں وہ سارے میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اور 2500 سال سے زائد مسافت کے باوجود میں یوں اس حوض کو دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اب بھی انظرو، یہ گرامر کے لحاظ سے ہے کہ مسلسل میری نگاہ اس پر پڑ رہی ہے، اور میں ہر لمحہ دیکھنا چاہوں تو ادھر توجہ کرتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے مجھے اتنی دور تک دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، یہ ایک ہی مسلسل حدیث شریف ہے، اور اس میں سارے جو محبوب علیہ السلام کی عہدے ہیں بڑے بڑے ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا مجھے میرے رب نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، جتنے بھی چابی خزانے ہیں وہ میرے پاس ہیں، اور پھر فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، خدا کی قسم ہے مجھے تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تمہیں میں نے جو توحید دے دی تم کبھی مشرک نہیں ہوگے، یہ صحیح بخاری ہے۔ فرمایا محبت دنیا آ جائے گی، یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی محبت میں تم پھنس جاؤ، لیکن کبھی تم بتوں کو سجدے نہیں کرو گے، کبھی تم شرک نہیں کرو گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر، اور قوم کا خطاب صرف صحابہ کو نہیں پوری امت کو ہے، اس واسطے کہ پہلے جو منصب بیان کیے ہیں ان کا تعلق بھی پوری امت کے ساتھ ہے، تو آخری کا تعلق بھی پوری امت کے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں، کچھ لوگ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ خواب کا ایک معاملہ تھا، نہیں نہیں، حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ احد کے شہداء کی قبور سے واپس آئے تو ممبر پر بیٹھے، تو وہ حاضری خواب میں نہیں تھی، وہ ظاہری طور پر تھی، اور پھر ممبر پہ ظاہری طور پر خطاب ہو رہا تھا اور اس میں بیان کر دیا۔ اور بالخصوص جو ہمارا موضوع ہے دیکھنے کے لحاظ سے، فرمایا میں اپنے حوض کو اور اس کو حوضی اپنی طرف منسوب کر کے کہا حوضی الان، میں اب بھی اس کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس قدر دور تک دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی درجنوں احادیث ہیں جس میں براہ راست جو رواں کمنٹری تھی مختلف غیوب پر مشاہدہ کے لحاظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا۔ مثلا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث گزری ہے، جب ان پر حد لگائی گئی تو رجم ہوا، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ایسی موت مر گئے، ان کو چاہیے تھا کہ اپنا جرم چھپائے رکھتے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اتنے پاک ہو گئے ہیں، الان لینغمس فی انہار الجنہ، وہ اب جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہے ہیں۔ تو اس حد تک مشاہدہ موجود ہے کہ یہاں بیٹھ کر جنت تک کے معاملات کو دیکھ لینا، اور ایک نہیں ایسی درجنوں احادیث ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی اس پاور کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ ساری اللہ کی دی ہوئی شان ہے۔ اور بالخصوص جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے، تو اس آنکھ کی پاور کا کون اندازہ کر سکتا ہے کہ جس رب کی صفت کی ایک تجلی کے کروڑویں حصے کا ظہور طور پہاڑ پہ ہو تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، تو نرم سی آنکھ اس کے عین جلووں کو دیکھے تو کیسے دیکھ کے وہ برداشت کرے؟
یہ وہ کمال ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کا کہ اتنی نرم ہے کہ جس کی نرمی میں بھی اس کے لیے بیان لفظ کا کوئی انداز نہیں ہے، لیکن نرم ہو کے پہاڑ سے بھی اتنی مضبوط ہے کہ جس جلال کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکا تھا، اس آنکھ نے اللہ کے نور کی اس جلال کو برداشت کر لیا۔ اب یہ اصل میں حیثیت ہے، یہ توانائی ہے اس آنکھ کے اندر، اللہ نے بنایا اس کو اس انداز میں ہے کہ یوں نہ ہو کہ مجھے دیکھیں تو بے ہوش ہو جائیں یا راشا طاری ہو جائے یا فوراً آنکھیں پھیر لیں یا آنکھ برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھے تو آنکھ بند ہو جائے یا چندھا جائے، نہیں، ازل سے اتنی پاورفل آنکھ بنائی ہے کہ کمان کے دو سروں سے قریب ہو کر اپنے رب کی ذات کو دیکھتے رہے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغى، بے ہوش ہونا تو درکنار، راشا آ جانا تو درکنار، کپ کپی کا طاری ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ تو آنکھ جھپکتے ہی نہیں تھے اور ٹک ٹکی لگا کر اپنے رب کی ذات کو دیکھ رہے تھے۔ یوں دیکھنے نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ نے اس آنکھ کو کتنی زیادہ پاور عطا فرما رکھی ہے۔ اسی واسطے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رؤیت کا ذکر کیا تو ابن کثیر کے اندر اس کی تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے بیان کی، جلد نمبر 2 تفسیر ابن کثیر صفحہ نمبر 256 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی، لما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صائقا، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر تھے اور دیدار مانگ رہے تھے اور دیدار سے انکار ہو گیا تھا تو ایک تجلی کا ظہور پہاڑ پہ ہوا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو کیا صورتحال تھی آنکھ کی، آنکھ کتنی بینائی تیز ہو چکی تھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لما تجلی اللہ لموسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی ڈالی، یعنی ڈائریکٹ پہاڑ پر انڈائریکٹ ان کے لیے، اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کیا صورتحال تھی، کان یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء مسیرۃ عشرۃ فراسخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو اللہ کے نور کا فیض اتنا مل چکا تھا، اگرچہ براہ راست تو اللہ کی ذات کو یا صفت کو نہیں دیکھ سکے، انڈائریکٹ دیکھا اور بے ہوش ہو گئے، لیکن پھر بھی آنکھ میں اس نور کا فیض آ گیا تھا کہ وہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور پہاڑ پہ چلتی ہوئی چیونٹی بھی دیکھ لیتے تھے۔ کانا یبصرو کا معنی یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ ایک بار ایسا ہوا، کانا یبصرو جب چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے، ایسی مستقل صلاحیت آنکھ میں آ گئی۔ اب دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش پہ نہیں گئے، طور پہ گئے ہیں اور انہوں نے ذات کو نہیں دیکھا، صفت کی ایک تجلی کا کروڑواں حصہ دیکھا، اور وہ بھی ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ دیکھا، اور پھر ہوش برقرار نہیں رہے، بے ہوش ہو گئے ہیں۔ پھر بھی اس نور کا فیض اتنا مل گیا ہے کہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور ہاتھی نہیں چلتی ہوئی چیونٹی بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب اندازہ کرو کہ ماہ مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی توانائیوں کا عالم کیا ہوگا کہ جنہوں نے طور پہ نہیں عرش پہ جا کے دیکھا، اور جنہوں نے صفت کو نہیں عین ذات کو دیکھا، اور جنہوں نے ایک تجلی کو نہیں رب کائنات کے مبدأ عین ذات کو دیکھا، اور پھر دیکھ کر بے ہوش بھی نہیں ہوئے، راشا بھی طاری نہیں ہوا، تو جو بے ہوش ہو گئے تھے وہ تو اندھیری راتوں میں بھی دیکھنے کی دور دور تک صلاحیت رکھتے ہیں، تو جو ہوش میں برقرار رہے، اب بتاؤ ان کی آنکھ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے۔ اس واسطے فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے اور کوئی غیب تجھ سے کیا نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تجھ پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اور کسی چیز کی مجال کیا ہے کہ وہ آپ سے چھپ سکے، اس واسطے کہ رب کی ذات نے جب اپنا آپ تجھے دکھا دیا ہے تو اب اس اللہ کے نور کا یہ کمال ہے کہ جس آنکھ میں وہ نور آ گیا ہے اب دنیا کی کوئی چیز اس سے اپنے آپ کو چھپا ہی نہیں سکتی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی طاقت ہے، چکھنے کی قوت۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس قوت کے لحاظ سے بھی نرالی شان کے حامل تھے۔ بہقی نے دلائل نبوت کے اندر اس کو روایت کیا ہے، سنن نبی داؤد شریف میں بھی ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی 544 صفحہ پر یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کی دعوت دی گئی۔ جب آپ اس گھر تشریف لے گئے فوادع یدہ ثم وادع القوم، آپ نے بھی کھانے پر ہاتھ رکھا اور قوم جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے بھی
کھانا شروع کیا۔ صحابہ کہتے ہیں فَأَكَلُوا، صحابہ کھا رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا لقمہ منہ میں ڈالا تھا وہی منہ کے اندر اس کو حرکت دے رہے تھے اور اس کو نگل نہیں رہے تھے۔ کہتے ہیں فَنَظَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَلُوقُ لُقْمَةً فِي فِيهِ، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اپنے منہ کے اندر اس لقمے کو گردش دے رہے ہیں اور اس کو حلق سے نیچے نہیں اتار رہے۔ ثم قال، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجد لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلہا، میرے صحابہ میں نے جو چکھا ہے تو مجھے ذائقہ یہ آیا ہے کہ یہ اس بکری کا گوشت ہے جو مالک کی اذن کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ یہ وہ گوشت ہے جو بکری کا ہے، اور اس انداز میں اخذت بغیر اذن اہلہا، جو اس کا مالک تھا اس سے پوچھا نہیں گیا اور اس سے پوچھے بغیر یہ پکا دی گئی ہے اور ہمیں کھلائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے، ہماری قوت ذائقہ چکھتی ہے تو یہ کہ یہ کیا میٹھا ہے یا کڑوا ہے، یہ نمکین ہے یا یہ ترشی والا ہے، اس طرح کی چیزیں ہماری قوت ذائقہ کو پتہ چلتی ہے۔ قیامت تک ایسی قوت ذائقہ کہاں آئے گی کہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ حلال بھی ہے یا حرام ہے، یا یہ اس میں حلال تو ہے لیکن کیا سارے تقاضے پورے ہوئے ہیں کہ اجازت مکمل لی گئی ہو، یا کچھ لی گئی تھی اور کچھ ابھی باقی تھی اور اس کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ ہے کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے انفرادیت دی ہے، اور یہ اصل میں شان ہے کہ جس جہت سے دیکھو گے اسی جہت سے غیب کا اظہار ہوگا۔ آنکھ دیکھے گی وہ بھی غیب بتا دے گی، کان سنے گا وہ بھی بتا دے گا، آنکھ چکھے گی چکھ کر غیب کے معاملے کا پردہ اٹھا دے گی۔ اب اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بکری بغیر اذن مالک کی اس کو ذبح کیا گیا ہے، لہذا جن کی طرف سے دعوت تھی ان صحابیہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے، میں نے کوشش بڑی کی، تقاضے بھی پورے کیے، لیکن پھر بھی کچھ کمی رہ گئی اور آپ نے چکھ کر سچ بتا دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ارسلت المرأ انی ارسلت الی نقی لتشتری لی شاطن، میں نے اپنی خادمہ کو پہلے نقی میں بھیجا تھا، جس طرح مدینہ شریف کا ایک حصہ بقی کہلاتا ہے تو ایک نقی کہلاتا ہے۔ نقی اسی بقی کے لفظ کے وزن پر، یہ وہ منڈی تھی مدینہ شریف کے جانوروں کی منڈی جہاں پہ سے اس وقت جانور ملتے تھے، تو وہ کہنے لگی میں نے وہاں بھیجا خادمہ کو کہ بکری خرید کے لائے، لیکن اس کو بکری نہیں ملی، تو میں نے چونکہ دعوت کا اعلان کر دیا تھا تو میں نے پھر ارسلت الی جار لی، اپنے ایک پڑوسی کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ مجھے بکری دے۔ قد اشتری شاطن، مجھے پتا چلا تھا کہ اس نے آج ہی بکری نہیں خریدی ہے تو میں اس سے خرید لیتی ہوں، میں نے اس کی طرف پیغام بھیجا تھا، لیکن جب ادھر رابطہ کیا تو وہ گھر میں نہیں تھا اور اس کی اہلیہ گھر میں تھی، تو اس کی اہلیہ سے میں نے بات کی تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھے بغیر ہی مجھ سے قیمت لے لی اور بکری مجھے دے دی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میں نے اذن کے تقاضے پورے کر دیے ہیں، مگر شریعت مطہرہ جو آپ بیان فرماتے ہو تو اس میں اختیار سب سے بڑا گھر میں مالک کو ہے، اور اس کو ہے جو اس عورت کا شوہر تھا، اس سے پوچھ کے اس کی اہلیہ کو وہ بکری دینی چاہیے تھی، اور اس نے پوچھے بغیر دی ہے۔ آپ سچ فرما رہے ہو کہ جو بکری کا مالک تھا اس سے اذن حاصل نہیں کیا گیا۔ تو یہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے چکھنے کی قوت ہے کہ جس کے اندر بھی خالق کائنات جل جلالہ نے ایسی انفرادیت عطا فرما رکھی ہے۔ اب دیکھیے قیامت تک کا رائپ وزڈم اور قیامت تک کا شعور اور قیامت تک کا پختہ نالج، اس سے یہ پتہ چلتا رہے گا مختلف آلات سے کہ یہ چیز گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، یہ چیز نمکین ہے یا میٹھی ہے، اس کے اندر زہر ہے یا زہر نہیں ہے، مگر یہ کون بتائے گا
کہ اس کے اندر اذن مالک ہے یا نہیں ہے. تو یہ ہے وہ انداز نبوت رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کی کسی ایک جہت تک جو ہے قیامت تک کے انسان نہیں پہنچ سکتے. اپنے وسائل سے یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار کسی پر چمک ڈالیں تو اس کو بھی پتہ چل جائے. محبوب علیہ السلام کی یہ قوت ذائقہ ہے کہ جس کے اندر خالق کائنات نے ایک مستقل عظمت کو پنہا رکھا ہوا ہے. اور دوسری طرف یہ قوت ذائقہ جو زبان میں ہے، اگر کسی چیز سے یہ زبان لگ گئی تو اس کی حیثیت کیسے بدلی، اس کے بارے میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان طبرانی میں موجود ہے. مدینہ شریف کی ایک لڑکی تھی جو بے حیا ہونے میں مشہور تھی، بہت زیادہ بے حیا تھی. اب ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول کر رہے تھے، وہ آ گئی اور کہنے لگی میں درخواست کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام سے ان یطعمھا من الذی فی فیہ، کہ جو لقمہ اس وقت منہ کے اندر ہے مجھے وہ دو. جس لقمے کے اندر لعاب دہن شامل ہو چکا ہے اور ٹیسٹ بڈز سے اس میں رطوبت آ چکی ہے، مجھے وہ لقمہ دے دو. اب سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے تو یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو میں چبا چکا ہوں میں یہ کیسے دوں. فوراً محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لقمہ نکال کر اس کو عطا کر دیا. جس وقت دیا فناولھا، اس نے وہ تناول کر لیا. فلما استقر فی جوفھا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ کا وہ مظہر جس میں وہ رطوبت آ چکی تھی، وہ لقمہ اس لڑکی کے پیٹ میں مستقر ہوا اور اس کے شکم میں چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں القى اللہ علیہ الحیا، اللہ نے اس کو دولت حیا سے مالا مال فرما دیا. کس انداز میں؟ یہاں تک کہ کہتے ہیں اتنا حیا تھا لم یکن بالمدینۃ اشد حیاء منہا، پھر اس سے بڑھ کر مدینہ شریف میں کوئی خاتون حیا کی بڑی پیکر نہیں تھی جتنا زیادہ حیا اس کو میسر تھا. اس واسطے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جہت کو خالق کائنات جل جلالہ نے عظمتوں کا گلستان بنا رکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھونے کی قوت، یہ قوت بھی ایک مستقل باب ہے اور اس میں بھی سینکڑوں احادیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چھونے کی قوت کو بیان کرتی ہے کہ اس میں کتنی بڑی عظمت موجود تھی. جب بدر کی جنگ کے اندر حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو جہل کو مارنے کے درپے تھے اور پھر اس کو کاٹ ڈالا، یہ جب حملہ کر رہے تھے تو ان پر حملہ ہوا اور ان کا بازو کٹ گیا. پہلے لٹک رہا تھا اور ان کا جوش تھا کہ لٹکتا رہے گا تو اس میں رکاوٹ بنے گی، اپنی ہی قدم کے نیچے رکھ کے اس کو جدا کر کے پھینک دیا. اور جب ابو جہل کو مار کے واپس آئے تو اپنا بازو اٹھا کے ساتھ لے آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے جاء یحمل یدہ، اپنا بازو اٹھایا ہوا ہے ایک بازو میں اور لے کے آگے ہیں. تو وہ کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فباسک علیہ، اپنا لعاب دہن لگا دیا. وَأَلْسَقَهَا فَلَا سَقَتْ، وہ جو پوری طرح کٹ چکا تھا اور کافی ٹائم گزر چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چھونے کی قوت ایسی اس میں ٹھنڈک تھی اور ایسی اس کے اندر برودت تھی اور حکمت کے ایسے تقاضے پورے تھے کہ نہ کوئی جراثیموں کا حملہ تھا اور نہ ہی کوئی خون بہ جانے کے بعد کوئی زیادہ مدت گزر جانے کی کوئی رکاوٹ تھی. جو ہی سرکار نے پکڑ کے بازو کندھے کے ساتھ لگایا ہے وہ فوراً چمٹ گیا ہے اور اللہ نے اس کو پہلے سے بھی زیادہ طاقت عطا فرما دی ہے. اور یہی نہیں، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ نکل گئی ہے، وہ لے کے آگے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں پکڑی ہے اور آنکھ کو اپنی جگہ پہ فٹ کر دیا ہے. یہ برکتیں ہاتھ کے چھونے کی اس انداز میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یمن جانے سے پہلے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قاضی تو یمن کا بنا رہے ہو، باستنی وانا شاب، میں تو بالکل نوجوان ہوں اور نہ تجربہ کار ہوں، میں تو جانتا ہی نہیں کہ فیصلے کیسے کروں گا. کہتے فضارب صدری بیدہ، نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا تو کیا ہوا؟ والذی فلق الحبۃ ما شققت،
بین فی قضائن بین اسنین، اس ہاتھ کی برکت سے اور آپ نے جو دعا کی تھی اس کی فضیلت سے مجھے ایسی روشنی مل گئی کہ اس کے بعد کوئی کتنا بڑے سے بڑا کیس بھی جب آ جاتا تھا مجھے شک وہی نہیں کہ فیصلہ کیسے کروں، ایسی روشنی میرے سامنے ہوتی تھی کہ میں فوراً فیصلہ کر دیتا تھا۔ اور اسی واسطے صحابہ میں جہاں شعبہ جات کی تقسیم کی گئی تھی تو قاضی ہونے کا جو سب سے بڑا منصب ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تسلیم کیا گیا کہ ان کو سب سے زیادہ قوت فیصلہ عطا کی گئی ہے۔ اور وہ عطا کیسے ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا ہے تو سینہ منور ہو گیا ہے۔ ایسے ہی یہ قوت لامسہ چھونے کی قوت کا انداز ہے کہ اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کا فیض پاتے ہیں تو حدیثوں کے ذخیرے ان کے سینے کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر بدن کے اندر یہ ہاتھ میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما مسستو بیدی دیباجن ولا حریرن، میں نے آج تک کوئی ریشم کا کپڑا اپنے ہاتھ سے چھو کے اتنا نرم نہیں پایا جتنا نبی علیہ السلام کی ہتھیلی کو میں نے نرم دیکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا شممت راحیۃ اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے آج تک کوئی خوشبو بھی ایسی نہیں دیکھی جس طرح کی خوشبو نبی علیہ السلام کے بدن سے آتی تھی۔ یہ محض ایک قوت لامسہ نہیں تھی، اس انداز کی قوت لامسہ اور چھونے کی اس انداز کی قوت تھی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظمت کو آگے تقسیم کیا ہے کہ جس بدن سے یہ ہاتھ لگا وہ جہنم پہ حرام ہو گیا، ادھر خوشبو مل گئی، ادھر تازگی مل گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ بیٹھے تھے، سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل پیچھے بیٹھے ہیں، تو محبوب علیہ السلام نے پوچھا اے معاویہ تمہارا کون سا حصہ میرے زیادہ قریب ہے؟ تو کہنے لگے میرا پیٹ آپ کے ساتھ بالکل لگ رہا ہے۔ تو محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے اس وقت یہ لفظ بول دیے اے اللہ اس کے پیٹ کو علم سے معمور فرما دے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت لامسہ جو پورے بدن میں ہوتی ہے، اور اس کی ساری کا یہ کمال ہے کہ اس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ جس جہت میں بھی دیکھو گے محبوب علیہ السلام اپنی قوت لامسہ سے بھی اپنی امت کو نواز رہے ہیں، اور جس پر ہاتھ رکھ دیا کئی نسلوں تک اس میں خوشبو آتی رہی، اس بچے سے، اس بچے کے بچے سے، آگے اس کے پوتے سے۔ یہ محبوب علیہ السلام کی قوت لامسہ ہے، اور جہاں کوئی ہاتھ لگتا ہے جراثیموں کا حملہ ہے، کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، لیکن یہ محبوب علیہ السلام کا ہاتھ ہے۔ مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اس انداز کا ہاتھ ہے کہ جس کو خالق کائنات جل جلالہ نے ہمہ جہت نوازشات کی طاقت عطا فرما رکھی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی قوت اس وقت ظاہر ہو رہی تھی جس وقت جنگ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب کیا تھا تو کہا گیا ان کی آنکھیں خراب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلاؤ تو صحیح، تو محبوب علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا، محبوب علیہ السلام نے ان پہ ہاتھ پھیرا تو ان کو کیا صورتحال اس کا سامنا تھا۔ کہتے ہیں میں یوں سمجھ رہا تھا کہ گویا کہ کبھی آنکھیں خراب ہوئی نہیں تھی اور پہلے سے زیادہ چمکنا شروع ہو گئی ہے، اور ایسی عظمت میسر آ گئی ہے کہ وہ خیبر جو کئی دنوں سے جس کی فتح کا سامان پیدا نہیں ہو رہا تھا، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس انداز میں تیاری کروا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کو فاتح خیبر بنا دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچویں قوت جو کہ سونگنے کی قوت ہے، یہ قوت بھی بڑی انفرادی قوت ہے۔ آپ نے قرآن مجید برہان رشید میں مطالعہ کیا ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جس وقت آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور یہی بتایا جا رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن ادھر سے جب مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام نے کرتا دے کر بھیجا تھا اور قافلہ وہاں سے چلا اور یہ کنعان میں تھے اور درمیان میں ایک روایت کے مطابق 8 دن کی مسافت تھی، لیکن کیا ہوا؟ قرآن مجید برہان رشید کہتا ہے لما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ جس وقت قافلہ چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ دیا
کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے. یہ قوت شامہ ہے, سونگنے کی قوت. اللہ کے پیغمبروں کی دور دور سے اپنی اس قوت کے ذریعے بھی علوم حاصل کرتے ہیں اور علوم کا اظہار کرتے ہیں. اور ایسے ہی ہوا, واقعی وہ قافلہ پہنچا, قمیص ان کے پاس موجود تھی اور وہ آپ کی آنکھوں پہ رکھی گئی اور بینائی آنکھوں میں واپس لوٹ آئی. وہ خوشبو والی قمیص کا اس قدر کمال بھی موجود تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت شامہ جو ہے اس کے مناظر اتنے زیادہ ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کی طرف چہرہ کر کے فرمایا تھا. اتحاف کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 80 پر یہ حدیث شریف موجود ہے. فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من جانب الیمن, مجھے یمن کی طرف سے اللہ کی خوشبو آ رہی ہے. یمن کی طرف سے, یہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے اقبال کہتے ہیں میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وہی وطن ہے, میرا وہی وطن ہے. مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لاجد نفس الرحمن, رحمان کی خوشبو مجھے یمن کی طرف سے آ رہی ہے. الایمان یمانی والحکمت یمانیۃ, ایمان یمنی ہے, حکمت یمانیہ ہے. ہمارا میقات بھی وہی یلملم یمن والا ہے. اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم بالخصوص اس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خوشبو کا ذکر کر رہے تھے جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لی تھی. اور اس محسوس کرنے کے بعد اس کو علمی حیثیت عطا کر کے آپ نے قیامت تک کے لیے اپنی قوت شامہ کی جو حکمتیں ہیں ان کو بھی اجاگر فرما دیا تھا. یہ اختصار سے ایک گلدستہ آپ کے سامنے میں ان نصوص کی شکل میں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ قوہ ظاہری جو ہے یہ کتنی تیز عطا فرمائی ہے. جن کی ظاہری قوتوں کی تیزی کا یہ عالم ہے تو باطنی قوتوں کی تیزی کا عالم کیا ہوگا. انسان, ہر انسان کے اندر 5 باطنی قوتیں بھی ہیں. وہ قوت خیال ہے, قوت وہم ہے اور قوت حافظہ ہے, حصے مشترک ہے اور قوت متصرفہ ہے. یہ انسان کے دماغ کے اندر یہ 5 قوتیں موجود ہیں اور ان کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے. انسان جہاں دیکھ کے کچھ حاصل نہیں کر سکتا, جہاں انسان کی نگاہ نہیں جاتی وہاں خیال چلا جاتا ہے, اور جہاں انسان سونگ نہیں سکتا وہاں انسان کا وہم پہنچ جاتا ہے, اور انسان کی قوت حافظہ کی رسائی دور دور تک ہو جاتی ہے. قوت متصرفہ اور حصے مشترک یہ بڑی دور تک مار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں. لیکن اب تصور کرو کہ منصب نبوت میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کس قدر بلند و بالا ہے, اور آپ کو نبی مان لینے کا تقاضا کیا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ کی رسالت پر یقین رکھتے ہوئے آپ کے کیسے کمالات پر ہر وقت ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر صرف ان ظاہری قوتوں کو دیکھ لیں تو پھر بھی ہمیں اہل سنت کے ہر عقیدے کی یہاں سے سمجھ آ رہی ہے. باطنی قوتیں محبوب علیہ السلام کی عقل, آپ کی عقل کے شعبہ جات اور خیال اور قوت حافظہ اور اس کے تمام تر شعبہ جات کے اندر جو بلندیاں ہیں ان بلندیوں کے لحاظ سے جو دور دور تک آپ کی قوتوں کا دائرہ کار ہے ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ عقل پہنچے گی تو ساری زندگی کوشش کر کے وہاں تک کہ جہاں سے ان عظمتوں کا بھی آغاز ہو رہا ہے اور وہ عظمتیں جہاں تک پہنچتی ہیں ان تمام تر وسعتوں کا ادراک کر کے احاطہ کر کے ان کو سمیٹ لینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جب ایسا ہے تو پھر ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے ہرگز یہ اسلوب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہم جیسے ہیں ہم ان جیسے ہیں, جبکہ ہر جہت بیان کر رہی ہے کہ ہم ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں. ہر جہت میں وہ مختلف ہے. انسان, ان کی بھی آنکھ ہے میری بھی آنکھ ہے, ان کا بھی ہاتھ ہے میرا بھی ہاتھ ہے, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. امتی کو تو کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی آنکھ ہے تو دیکھتی کہاں تک ہے, ان کے کان ہیں تو سنتے کہاں تک ہے, ان کی قوت لامسہ ہے تو کہاں تک وہ جنتیں عطا کر رہی ہے. لہذا محض ان ظاہری قوتوں کو دیکھ کر ان کے لحاظ سے ہم پلہ بننے کی کوشش کرنا, ہم سری کرنا اور مشابہتیں بیان کرنا یہ امتی کا وتیرہ ہرگز نہیں ہے. امتی تو اس طرح اپنے ایمان کو حلاوت بخشتا ہے اور لذتیں دیتا ہے کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے خالق کائنات جل جلالہ نے ان کے ظاہری پیکر کو بھی یوں بے مثال بنایا ہے کہ اس پیکر کی کسی جہت کی ہم کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ
ہم سب کو انہی حقائق آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔